تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اب جو نئی ایئر لائنز آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سرکاری ایئر لائنز کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ایویشن کا جو ماضی ہے، خاص طور پہ ماضی قریب، وہ کوئی اچھا نہیں رہا. کئی ایئر لائنز بند بھی ہوئیں، شاہین ایئر بند ہوئی. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور آگے کیا ہوگا یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ایک بریفلی یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کا کہ یہ حالت کیوں ہوئی جس کی ہمیں بری مثالیں دینی پڑتی ہیں. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کرنے، اور مجھے آپ نے ایکسپرٹ کہہ دیا. میں اس پہ آپ کا ممنون ہوں، بہت شکریہ. میں آئی اسٹل کنسیڈر مائی سیلف کہ میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں اور میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں ایویشن کو، حالانکہ میں قبل کوئی میرا خیال میں 22-23 سال سے ایویشن سے منسلک ہوں. جو آپ نے بات کی ایویشن انڈسٹری پاکستان کے اندر کیوں چیلنجز میں رہی ہے، اس میں ریگولیٹرز کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب ریگولیٹر آپ کو سپورٹ کرے گا، ایز آف بزنس رکھے گا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور وہ یہ وجہ ڈھونڈے گا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ وجہ ڈھونڈنے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوگا. تو ڈویبلٹی والا جو فیکٹر ہے، چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور ان کی ممکن مطلب اس کو ممکن سمجھنا، یہ ایک میرا خیال میں بیسک ایک سوال ہے یہاں پہ. ہم اگر 20-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں پڑھائی صاحب، تو اس میں اگر آپ دیکھیں ایویشن انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا ہے. ایک تو سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں 2013-14 میں، یہ شجاعت عظیم صاحب کے وقت کی بات ہے، جب ہم نے اوپن سکائی پالیسیز دے دیں. جب ہم نے اوپن سکائی پالیسی دی تو ابھی ناظرین کی نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اوپن سکائی جیسے ورڈ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے فارن کیریئرز کو بہت زیادہ سپیس دے دی. یہ آپ بتا رہے ہیں 2013-14، جی جی، یعنی یہ جب 10 کے پیپلز بعد کی پارٹی بات کر کی رہا ہوں. حکومت جاری تھی جی اور نون لیگ کی جی، ایسا حکومت، ہی میاں ہے. نواز شریف صاحب کی جی حکومت جی آ رہی تھی، جی تو اس دور میں جو شجاعت عظیم صاحب ہیں انہوں نے اس وقت کی حکومت نے اوپن سکائی پالیسی دے دی. جی، یہ اس کا کیا نقصان ہوا؟ یہ درست بات ہے. اس کے اندر دیکھیں، اوپن سکائی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے راؤٹس، بہت سارے سلاٹس ایمریٹس کو دے دیں، قطریز کو دے دیں. جب ایک ایمریٹس کا ایک جہاز 6 فلائٹس کرے گا، کراچی میں آ کے ایک دن میں لینڈ کرے گا، اور وہ ایک جہاز 777 ہوگا جو 325 بندے اٹھاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پی آئی اے میں کون بیٹھے گا؟ پھر ایک ہم ورڈ بولتے ہیں بڑائی صاحب، وہ ہے پریڈیٹری پرائسنگ. پریڈیٹری پرائسنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایئر لائن اپنا فیئر اتنا گرا دیتی ہے کہ جو کمپٹیٹر ہے وہ اس کو سسٹین کر نہیں سکتا. اور ان ایئر لائنز نے یہ کام یہ کیا. جانتے بوجھتے پی آئی اے کو گرانے میں کردار ادا کیا. دیکھیں اس کی وجہ ہے، پی آئی اے کے پاس ایئر بس 320 تھے، پی آئی اے کے پاس بہت بڑا فلیٹ تھا، 777 بھی تھے. لیکن جب ایک دن کے اندر، یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں خود شاہین میں وائس چیئرمین تھا، اس وقت ایک دن میں 6 ٹچ ڈاؤن ہوتے تھے صرف قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایمریٹس کے 6 777. 325 کو آپ 6 سے ضرب دے لیں اور دیکھ لیں کہ کتنا لوڈ وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو آپ مجھے خود بتائیں، جو ان کی سروسز تھیں، جو ان کا معیار تھا، میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. تو ظاہری بات ہے یو ووڈ پریفر کہ ایمریٹس کا ٹکٹ تو سستا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تو پی اس آئی اے سے کا. تو صارفین کو فائدہ ہوگا. جی ہاں. تو اس کمپٹیشن کا تو یہ محسن صاحب لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اور جو کہ ہوا تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ جو آپ کا نیشنل کیریئر ہے اس سے سفر کیا. دیکھیں، اگر میں ایک ایئر لائن کا اونر ہوں اور میں ایئر لائن کا سی ای او ہوں اگر، تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے جہاز اچھے سیٹ فیکٹر کے ساتھ جائیں، میں کمرشلی وائبل ہوں، میرے پاس تو ریونیو انڈیا آئے. میں ایسا ماڈل نہیں تھا. انڈیا میں ایسا ماڈل دیکھیں، انڈیا کے پاس 500 جہاز ہیں، ہمارے پاس 40 جہاز ہیں ایز وی ٹاک. یہ عدیل صاحب آپ بات دیکھیں، اس پہ غور کریں. انہوں نے ایز آف بزنس رکھا ہے، وہاں پہ لائسنسنگ بہت ایزی ہے. آپ ایمریٹس کی بات کریں، دبئی کی بات کریں، دبئی کے اندر ایئر لائن بنانا از اے ویری سمپل پروسیس. پاکستان کے اندر آج اگر عدیل وڑائچ صاحب ڈیسائیڈ کریں کہ میں ایک ایئر لائن بنانا چاہتا ہوں، اور آج کی تاریخ میں آپ یہ عمل درآمد اس پہ شروع کریں، تو آپ کو کم از کم 1 سال کا عرصہ لگے گا. یہ بھی آئیڈیل سچویشن میں. ادروائز میں بہت ساری ایئر لائنز کے نام لے سکتا ہوں. ایئر انڈس ہے، اس کے بعد K2 ہے، K2 ایئر ویز ابھی کارگو پہ آ گئی، پہلے پیسنجرز پہ تھی، وہ نہیں کر سکے. یہ وہ 2018-19 سے کووڈ پہ لگے رہے، لیکن 4-5 سال میں وہ ایئر بورن نہیں ہو سکے. اچھا، آپ یہ بتا رہے تھے کہ 2000
2013-14 میں اس وقت کی حکومت نے جو ہے اوپن سکائی پالیسی متعارف کروا کر پی آئی اے کو نقصان پہنچایا. جی صرف پی آئی اے کو نہیں، میرا خیال میں اس میں بہتر طور پہ مقامی پاکستان کی ایئر لائنس کو دیکھیں. شاہین واز آلسو دیئر. شاہین بھی تو بیچ میں شیئر ہولڈر تھی نا پیسنجرس کا. تو دوسرا ہمیں ایک، میں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایون مانچسٹر سے پل آؤٹ کرنا پڑا، کیونکہ شاہین نے بھی وہاں سے پل آؤٹ کیا کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا. جو فیئرز ادھر آفر کیے جا رہے تھے اس فیئر کے اندر ہمارا تو بریک ایون نہیں ہو رہا تھا. اب ایمریٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس 500-600 جہاز ہیں اور ہمارے پاس شاہین کے پاس 24 جہاز ہیں، پی آئی اے کے پاس 27 جہاز ہیں، تو کوئی میچ نہیں ہے. کوئی آپ موازنہ اس کا کر ہی نہیں سکتے. ایویشن از اے بزنس آف والیوم. اگر آپ کے پاس 500 جہاز ہیں تو آپ ایک سیکٹر کے اندر 10 جہاز نقصان بھی چلا لیکن دیں. اس اوپن سکائی پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایئر ٹریفک کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پیسنجر کی، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ایویشن کا سپلائی کا ایشو رہا ہے. تو یہ اماراتیز کے ساتھ ہمارا ویسے بھی بڑا تعلق تھا، ہم بڑے کلوز ہیں یو اے ای کے ساتھ. تو ہم نے ان کو یہ آفر کی، ہم نے قطریز کو بھی کی کہ جی آپ آ جائیں اور ہم سے شیئر لیں اس کا، پیسنجرس کا. لیکن انہوں نے اس کو، جب آپ نے بہت زیادہ ان کو میسو اوپننگ دے دی تو وہ ہمارے لیے ڈیٹریمنٹل ہو گئی. دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ بری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پی آئی اے نے بے تحاشا سفر کیا. دیکھیں پی آئی اے کے بارے میں کہتے ہیں اوور اسٹافنگ، یہ ہیں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. پھر پی آئی اے کو ہمیشہ بیل آؤٹ پیکج دیا گیا. بیل آؤٹ پیکج جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو آپ اس کو ایکچولی اس چیز پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ بے شک نقصان کرتا رہے، دیر از سم تھنگ ویٹنگ فار ہم، ہم سنبھال لیں گے. وہ جس طرح کہتے نہیں ہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے. تو 700 ارب کا، تو مجھے جب وائس چیئرمین تھا میں تو شاہین کا، تو مجھے یاد ہے 700 بلین کا جو ڈیٹ تھا پی آئی اے پہ اس وقت تھا 2017 میں. اچھا یہ بتائیے، بلکہ پچھلے 10 سال میں 500 ارب اس میں ایڈ ہوا پچھلے 10 سال میں. جی درست بات. لیکن یہ بتائیے کہ جو اوپن سکائی پالیسی سے پہلے بھی تو یہ ایئر لائنز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی تھیں پاکستان میں، قطر، ایمریٹس، اتحاد. لیکن یہ اچانک یعنی یہ پالیسی لانے کے بعد اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے دیکھیں، پہلے ان کے 1-2 فریکوینسیز تھیں جو یہ آپریٹ کرتے تھے. صحیح. جب ان کی فریکوینسی 7 ان اے ڈے کر دی گئی تو ظاہری بات ہے آپ کا میجر چنک تو سارا انہوں نے اٹھا لیا. تو اس کا یہ اوپن سکائی پالیسی، یہ سادہ زبان میں اگر سمجھائیں، ایک عام آدمی کو سمجھائیں، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہی ہے، دیکھیں کہ ہم آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھیں گے، آپ جتنی مرضی فلائٹس کریں. ویسے تو آپ سلاٹس لیں گے نا ان سے. تو اگر آپ کہیں گے جی میں 8 فلائٹ کروں گا تو 8 کر لیں، 5 کروں گا تو 5 کر لیں. اچھا یہ ایئر لائنز کی مرضی ہے؟ جی. تو انہوں نے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس میں ایویشن خالی منسٹری نہیں ہوتی، اس کے اندر فارن منسٹری آتی ہے، اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں. اس کا بڑا ایک کمبرسم پروسیس ہے اور یہ نیشنل پالیسی کے تحت یہ کیا گیا. ایسے نہیں تھا، لیکن اس کو لارجر پرسپیکٹو میں ایک اچھے مقصد کے لیے دیکھا گیا. لیکن جب ایمریٹس نے اس کو مینپولیٹ کیا، جب فیئرز کو مینپولیشن کی گئی، جب پریڈیٹری پرائسنگ کی گئی، وہاں پہ اس کا نقصان ہوا. دیکھیں کسی چیز کو آپ مس یوز کریں گے، کسی بھی پریولیج کو آپ مس یوز کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا اور وہ عام عوام تک جائے تو ہم گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 2013 اور 14 میں جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے جانے انجانے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا بڑا نقصان کیا. دیکھیں کافی حد تک آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پالیسیز بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں بزنس کمیونٹی کو. ایئر لائن تو ویسے ہی ایویشن انڈسٹری میں عدیل صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا، باقی جو بزنسز ہیں اس کے اندر تو پھر آپ کے مارجنز ہیں 25-30%، ہاسپٹیلٹی، اسکول، کالجز، ایجوکیشن سیکٹر. لیکن اس کے اندر آپ کے پہلے ہی مارجن شرنک ہیں. یہ بتائیں کہ ایک نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی پہنچا، جب اس وقت کے ایویشن کے منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے اندر پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں اور ہمارے پہ بہت سی پابندیاں لگ گئیں. کتنا بڑا نقصان غلام سرور خان کے اس بیان نے پہنچایا؟ اگر کوئی لائسنسنگ کی جانچ پڑتال کرنی بھی تھی تو اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں تھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. یہ بہت ڈسکریٹلی کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے جیسے کچھ ہماری ایجنسیز کے سیکیورٹی کلیئرنس پروسیس ہوتے ہیں، اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں. آپ انٹرنل اپنی ویریفیکیشن کا یہ نظام کرتے ہیں، آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹ دیا. میں عدیل صاحب عرض کروں، میں نے شاہین میں ایز اے وائس چیئرمین سب سے پہلے اپنی ڈگریز ویریفائی کرائیں، اپنا لائسنس ویریفائی کرایا، اپنے پائلٹس کی ساری ڈگریز میں نے ویریفائی کرائی. اچھا آپ کی نو بڈی نیو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہم نے.
اچھا اس سے پہلے ہم آگے چلیں، پہلے یہ بتائیے کہ جو پی آئی اے ہے، پی آئی اے اب پرائیویٹائز ہو گئی، جی اس میں عارف حبیب کنسورشیم جو ہے وہ اس نے یہ پی آئی اے کے میجارٹی شیئرز جو ہیں وہ خریدے. جی اس میں ایف ایف سی جو ہے جی وہ ان کی شراکت دار بن گئی جب یہ بڈ ہوئی اس دوران. جی اب بنیادی طور پہ پی آئی اے ایف ایف سی عارف حبیب گروپ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ چلائے گی. کتنی بڑی امید ہے کہ پی آئی اے اب بچ جائے گی اور آگے بڑھ سکے گی؟ دیکھیں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا بہت پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا. میرے ذاتی خیال کے مطابق غلطی ہم سے کہاں ہوئی؟ غلطی وہاں ہوئی کہ اگر میں آپ کو یہ مگ بیچنا چاہتا ہوں تو اس کا یہ پینٹ، اس کی یہ ساری مارکنگز، یہ سب انٹیکٹ ہونی چاہیے اور اٹ شوڈ لک بیوٹیفل. اونلی دین یو ول بی انٹرسٹیڈ ٹو بائی دس مگ. ہم نے پی آئی اے کو پہلے ہی پرائیویٹائزیشن میں ڈال دیا اور نہ اس کو شیپ اپ کیا، نہ اس کے ایسیٹس کو ہم نے اپ لفٹ کیا، نہ اس کی ہم نے ڈیو ڈیلیجنس کی، اور ہم نے اس کو بلو ورلڈ سٹی بیچ میں آ گئی اور انہوں نے آ کے بڈنگ کر دی، نان ایویشن پیپل. اور اس کے اندر میں مذاق بن گیا. ان دنوں میں جیریز میں تھا. آئی واز وائس پریزیڈنٹ آف جیریز، آئی واز اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی ایم ڈی.